ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ ایک کامیاب مصنف بننا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس نہ اچھے کاغذ تھے نہ قلم۔ وہ گاؤں کی پرانی لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھتا اور کہانیاں لکھنے کے خواب دیکھتا رہتا۔ ایک دن علی اپنی لائبریری کے قریب جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک پرانا خوبصورت قلم تھا۔ قلم سونے کی طرح چمک رہا تھا اور اس پر کچھ عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ علی نے سوچا، یہ قلم شاید کسی کے کام کا نہ ہو، تو میں اسے رکھ لیتا ہوں۔ وہ قلم لے کر گھر آ گیا اور اپنے پرانے کاغذ پر کہانی لکھنے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے قلم کا پہلا لفظ لکھا، کچھ عجیب ہونے لگا۔ علی نے لکھا، ایک خوبصورت پرندہ جنگل میں اڑ رہا تھا۔ جوں ہی یہ جملہ مکمل ہوا، علی کے کمرے میں ایک خوبصورت پرندہ ظاہر ہو گیا۔ علی حیران رہ گیا۔ اس نے قلم کو غور سے دیکھا اور سوچا، کیا یہ قلم جادوئی ہے؟ علی نے اگلی لائن لکھی، پرندہ خوش ہو کر گانے لگا۔ پرندہ فوراً خوشی سے چہچہانے لگا۔ اب علی کو یقین ہو گیا کہ یہ قلم عام قلم نہیں بلکہ جادوئی ہے۔ اس نے اپنی غربت کے بارے میں لکھا کہ وہ ختم ہو جائے، اور جلد ہی اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی لکھا اور ان کی مشکلات حل کر دیں۔ علی کی کہانیاں اتنی دلچسپ اور منفرد ہوتیں کہ لوگ دور دور سے اسے سننے آتے۔ ایک دن گاؤں کا لالچی زمیندار، جس کا نام رحمت خان تھا، علی کے پاس آیا۔ اس نے علی سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس ایک خاص قلم ہے۔ میں تمہیں بہت سا سونا دوں گا، لیکن یہ قلم مجھے دے دو۔ علی نے قلم دینے سے انکار کر دیا۔ رحمت خان نے دل میں سوچا کہ اگر علی قلم نہ دے گا تو میں اسے چوری کر لوں گا۔ رات کے وقت رحمت خان علی کے گھر آیا اور چپکے سے جادوئی قلم چرا کر لے گیا۔ رحمت خان نے قلم کا استعمال شروع کیا اور اپنی لالچ پوری کرنے کے لیے عجیب عجیب چیزیں لکھنے لگا۔ اس نے اپنے لیے خزانے، محلات اور طاقت لکھی، لیکن جادوئی قلم کے ساتھ ایک شرط تھی کہ اگر اسے غلط نیت سے استعمال کیا جائے تو وہ اپنے مالک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جلد ہی رحمت خان کی لالچ اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ وہ جو کچھ بھی لکھتا، اس کے الٹ ہونے لگا۔ اس کے خزانے غائب ہو گئے، اس کا محل ٹوٹ گیا، اور وہ خود بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب علی کو معلوم ہوا کہ قلم چوری ہو گیا ہے تو اس نے سوچا کہ اب کیا کرے۔ وہ رحمت خان کے پاس گیا اور کہا، یہ قلم تمہارے لیے نہیں تھا، یہ نیک نیت کے ساتھ اچھے کاموں کے لیے ہے، نہ کہ لالچ کے لیے۔ رحمت خان نے اپنی غلطی تسلیم کی اور علی سے معافی مانگی۔ علی نے قلم واپس لیا اور عہد کیا کہ وہ اسے صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ علی نے اپنی کہانیوں کے ذریعے گاؤں کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ طاقت اور دولت صرف اس وقت فائدہ مند ہیں جب انہیں نیک نیتی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔